الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 25 سفر المظفر ہے، 1432 سینہ ہجری، اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا آج عرس مبارک بھی ہے، اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہیں، اور ہر ماہ جو سلسلہ رہتا ہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہے۔ جیسے کہ آپ اس وقت اس سنت و بھرے بیان میں جو فیضان مدینہ میں شریک ہیں، فیضان مدینہ میں، اور کئی ایسے تاجر اسلامی بھائی ہوں گے جو ملک کے مختلف حصوں میں اس وقت جمع ہوں گے، اسلامی بھائی بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے اس بیان تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، میں پچھلی دفعہ بھی مطلب یوں کم و بیش ہری مرتبہ تاجر اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اجتماع میں پابند سے شرکت کرتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول کرے، دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ تو اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے کہ ویسے ہی ایک علم دین سیکھنے کے لیے آپ گھر سے چلے، چاہے فیضان مدینہ میں آئے، اچھا نہیں چلے گھر پہ ہی ہیں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ علم دین سیکھنے کی نیت کر لیجئے کہ اس قصد سے بیٹھا ہوں کہ میں علم دین سیکھوں گا، کیونکہ یہاں علم دین کے الحمدللہ بے شمار مدنی پھول لٹائے جاتے ہیں، اور علم سیکھنے کی فضیلت حاصل کروں گا۔ جو احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کی آیات میں جو علم دین سیکھنے کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، میں ان فضائل کو پانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں۔ تو علم دین کی بے حد فضیلت ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے، موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یاد آ رہا ہے، میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک پروفیشنل شخص تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میڈیا سے تعلق ہے ان کا، الیکٹرانک میڈیا سے۔ مدنی چینل میں کسی کام کے حوالے سے کوئی ہمیں ڈاکیومنٹری بنانی تھی،
پبلک سروسز کے حوالے سے، تو ان کی خدمات لینے کے لیے ہمارے ذمہ داران نے انہیں مدنی چینل کی دعوت دی کہ آپ یہاں آئیے، تو دعوت دی جمعرات کی، اور مجھے بھی فرمایا گیا یہ آئیں گے تو پھر مشورہ کر لیں گے، جو کچھ ہمارے ذہن میں ہم ان کو دیں گے۔ یہ آئے، پہلی مرتبہ غالباً یہ یہاں پہلی مرتبہ یہ فیضان مدینہ کی گلی میں داخل ہوئے ہوں گے۔ میچور تھے، بالکل پکی عمر کے آدمی تھے، اور وہ پروفیشنل تھے، اپنے شعبے کے ماہر تھے۔ یہ کہنے لگے مجھے کہ میں آج پہلی مرتبہ یہ اجتماع فیضان مدینہ میں داخل ہوا ہوں گلی میں آپ کی، اور اس طرح کے جیسے ان کے جذبات تھے، اور مجھے تھوڑی لیٹ ہو گیا، میں تاخیر ہو گئی، آپ کا اجتماع ختم ہو گیا۔ اس طرح میں آپ کے جو لوگ تھے وہ ان کی اس طرح کی کچھ لینگویج، آپ کے جو لوگ تھے یہ باہر جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک تھکا ہوا، میں بھی بڑا تھکا ہوا تھا، پورا دن آدمی کام کرتا ہے، اپنے افسران کی بھی سنتا ہے، بہت ٹینشن ہوتا ہے، بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، اور کافی مطلب کہ وہ بے چینیاں سی ہوتی ہیں۔ لیکن میں بھی انہی کیفیات کے اندر جب آپ کی اس فیضان مدینہ والی گلی میں جب میں داخل ہوا، اور جب میں نے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کھل کھلاتے چہرے، یہ رونق والے چہرے، ان کے سروں پر عمامے، یہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کو لے کر اس کو لے کر، بالکل یہ ایک سکون اور اطمینان کی جھلک ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہے۔ اب یقین مانیے اس گلی میں داخل ہوتے ہی میں اپنے سارے دکھ درد اور پریشانیاں بھول گیا، اور مجھے پتہ نہیں لگا میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں۔ پھر یہ فیضان مدینہ میں آئے اور ادھر کا پورا وہ اجتماع کا ماحول دیکھا، پھر مدنی چینل میں آئیے دیکھا، تو یہ کہنے لگے مجھے بہت خوشی، اور جیسے کہ ایک پریشانیاں جیسے میری ختم سی ہو گئی ہیں، اور ایک بوجھ ہوتا ہے سر سے وہ جیسے اتر سا گیا ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ جی اب آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، میں مدنی چینل پر آپ کے لیے کیا کروں۔ اب میرا بھی پوائنٹ آف ویو تبدیل ہو گیا، میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دکھ درد پریشانی اور غم کی کیفیت میں آپ یہاں آئے، اور یہاں آتے ہی لمحے بھر میں آپ اپنے دکھ درد اور پریشانی بھول گئے، بولا بھول گیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے مدنی چینل پر بیٹھنے والا اپنے دکھ درد پریشانی بھول جائے۔ بتائیے آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یعنی جو آپ کی کیفیت فیضان مدینہ میں آ کر ہوئی ہے، اس کیفیت میں آپ میرے مدنی چینل کے ناظرین کو شریک کر لیں۔ وہ ایک اس طرح کی کیفیت وہ اپنی بیان کی، اور میں بھی اپنا وہ پوائنٹ آف ویو تبدیل کر کے ان سے گفتگو کرنے لگا۔ تو آپ علم دین سیکھنے کے لیے یہاں آئے، اور میں نے آپ کو روایت سنائی کہ جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے، موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چلا، اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ وہ اپنی فضیلت ہے کہ انسان، ہم گھر میں بیٹھ کر بھی علم دین سیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے۔ کئی ایسے ہمارے ناظرین ہوں گے جو نہیں آئے ہوں گے یہاں۔ دیکھیں، سفر کرنے کی ایک اپنی برکت ہے، سفر کرنے کے اپنے فضائل ہیں، سفر کرنے کی اپنی بہار ہے، اور علم دین سیکھنے کی بہار ہے ہی اپنی الگ جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کہ حدیث پاک میں ہے کہ علم کا ایک باب، ایک چیپٹر جسے آدمی سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جب کسی طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ الحمدللہ علم دین سیکھنے کی بات۔ تو یہ میں نیت کے اوپر عرض کر رہا تھا کہ اتنی نیت، اب ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے ہم چلے تو اب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جب ہم کسی اجتماع میں جائیں، مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی زیادہ نیتیں کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی رحمت سے ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اور پھر یہ کہ علم دین سیکھنے کی ایک اور برکت آپ کو عرض کروں، یہ تاجر اجتماع بھی ہے کہ اس طرح کی روایتوں کا مضمون ملتا ہے کہ علم دین کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی معیشت میں برکت دی جاتی ہے، اور اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی جو علم دین سیکھتا ہے۔ اسی طرح
ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لڑکا طلب علم اور عبادت میں نشو نما پاتا ہے، طلب علم اور عبادت میں نشو نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، یہاں تک کہ بڑا ہو جائے اور ثابت قدم رہتا ہے، اس سے 70 صدیقین کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل کافی ماہ سے ہفتہ وار بھی چلا اور ماہانہ بھی سلسلہ جاری ہے، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ ایک علم دین سیکھنے کا گویا کہ یہ سلسلہ ہمارا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہمارا اجتماع ہے، اور چونکہ میں نے علم دین کے حوالے سے آپ کے گوش گزار چند مدنی پھول کیے کہ ہمارے ہاں تاجر طبقہ جو ہے یہ بدقسمتی میں سو کہوں گا، ہماری محرومی کہوں گا کہ تاجر طبقہ جو ہے وہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ پیچھے، بالخصوص وہ تاجر طبقہ جو زیادہ مطلب کہ بڑا بزنس مین بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں تو ہر ایک کے حوالے سے اس وقت بڑی ہی بری حالت ہے، بڑی بری حالت ہے۔ میں ہر درد مند مسلمان سے گویا کہ یہ ایڈریس ہوں، ان سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نوکری کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا آپ نے روزگار کا ذریعہ اختیار کیا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے گویا کہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے ہم نے کوئی خاطر کا کوشش نہیں کی۔ آپ دیکھیے، آپ جس بھی کاروبار میں ہیں، اگر آپ سونا بیچ رہے ہیں، گولڈ کی آپ کی شاپ ہے، جیولری کی شاپ ہے آپ کی، تو آپ بتائیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کھڑا یا کھوٹا سونا رکھے، یہ دو سونے رکھے ایک جیسے، آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ تھوڑا بہت رگڑتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ سونا صحیح نہیں ہے، یہ سونے کو سلا دو، یہ صحیح نہیں ہے سونا، یہ پیور گولڈ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو کتنے کیرٹ کا گولڈ ہے اس کا تجربہ آپ کو ہو جاتا ہے کہ کتنے کیرٹ کا گولڈ ہے۔ چاندی اور عام میٹل کے اندر آپ تمیز کر لیتے ہیں کہ یہ پیور چاندی ہے اور یہ نکلی ہے۔ آرٹیفیشل جیولری کی بھی آپ تمیز کر لیتے ہیں۔ کپڑے میں آئیں تو کپڑے کی تمیز ہے، جناب یہ پولیسٹر ہے، یہ کاٹن ہے، یہ نائلون ہے، یہ اس کا تانا بانا اتنا ہے، اس کا رک پک اتنا ہے، اس کی گرامیں جتنی ہے، یہ 1 کلو میں اتنا میٹر آتا ہے، جناب اس کی پوری آپ کے پاس انکوائری موجود ہے۔ آپ نے سب سیکھا، کلر میچنگ آپ نے سیکھ لی، اتنا کلر یہ ڈالیں گے، پوری کلر کی ریسیپی آپ کو آتی ہے کہ جناب اتنا کلر کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ یان آپ کے سامنے 4 دھاگے رکھ دوں تو 4 دھاگوں کی ساری قسمیں آپ بیان کر دیں گے، تھوڑا سا دھاگا اٹھائیں گے، اس کے تھوڑے سے بل کھولیں گے، ایک ایک دھانے کا رک پک، اس دھاگے کی ساری کوالٹی آپ بیان کر دو گے، یہ دھاگا کلر پکڑے گا نہیں پکڑے گا آپ بیان کر دو گے، اس کے اندر کیا ملایا جائے کہ کیا بن جائے یہ سب آپ بیان کر دو گے۔ آپ کے سامنے میں ڈاکیومنٹس رکھتا ہوں ٹریڈنگ کے، وہ ڈاکیومنٹس بھی آپ پڑھ لیتے ہو، آپ کو سب سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے سارے قانون سمجھ میں آ جاتے ہیں، کسٹمز کے جتنے بھی سیکشنز ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، ڈیوٹیاں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں، ریبیٹ آپ کی سمجھ میں آتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ ایلسیز آپ کی سمجھ میں آتی ہیں، بینک ڈاکیومنٹس آپ سمجھ جاتے ہو، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ سمجھ جاتے ہو۔ ان تمام چیزوں کو میرے تاجر اسلامی بھائیوں اور میرے تمام جو روزگار میں لگے ہوئے اسلامی بھائیوں، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سچ بتائیے سیکھی یا خود آ گئیں؟ آپ کہیں گے سیکھی، مجھے سیکھنے سے آئی ہیں، آپ سیکھے سکھائے نہیں آئے تھے، یہ سب آپ نے سیکھی ہیں، آپ نے سب کچھ سیکھا، آپ نے اپنے جاب کے سارے معاملات سیکھے۔ آپ کو اکاؤنٹنٹ کی نوکری چاہیے تھی تو آپ نے جناب وہ ڈیبٹ کریڈٹ اور ساری انٹریاں اور بیلنس شیٹ کیسے نکالنی، ٹرائل بیلنس کیسے نکالنا ہے، لیجر شیٹ کیسے نکالنی ہے، سارے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی سیکھی، اتنی محنت کری اکاؤنٹیبلٹی کر کے آپ مطلب فارغ ہوئے، پتہ چلا کہ اب مینول کا دور نہیں ہے، اب تو سیٹ صاحب کہتے ہیں کہ کمپیوٹر والا اکاؤنٹنٹ ہوگا تو چلے گا، اور میں ایسا نہیں رکھ سکتا بھائی کہ مینول کوئی اور بنائے، لکھت پرت کوئی اور کرے، کھاتے چوپڑے کو اور تیار کرے اور کمپیوٹر پہ کوئی اور فیڈنگ کرے، یہ دو آدمی میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی۔ تم کو اگر نوکری چاہیے، تم کو حساب کتاب بہت اچھا آتا، کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، تھوڑا کمپیوٹر چلانا سیکھ لو نا یار۔ تو آپ نوکری کے بعد 5 بجے چھٹی ہونے کے بعد انسٹیٹیوٹ میں گئے، وہاں سے کمپیوٹر سیکھا کہ سیٹ نوکری سے فارغ کر دے گا۔ کمپیوٹر سیکھنے سے آیا آپ کو، وہ آیا ہی ابھی کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر آتا کب تک ابھی کسی کو؟
फिर उस कंप्यूटर के ऊपर आपने सारी मतलब कि इसकी बेसिक्स सीखी, सारे उसके कानून सीखे, फिर आप एक्सेल पर गए, फिर इसकी सॉफ्टवेयर आपने सीखा कि जनाब सेठ ने कहा भी एक्सेल पर तो अकाउंट नहीं चलेगा, ये तो अभी जो तुम डालते हो वही प्रिंट निकल आता है, मैंने तो सॉफ्टवेयर लिया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कराऊंगा, तुमको तो मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करके मेरे को सारा अकाउंट निकाल के देना पड़ेगा, सारा सॉफ्टवेयर आना चाहिए। अच्छा सेठ साहब जो आपका हुक्म, मैं अब सॉफ्टवेयर सीख कर आऊंगा। आप जनाब फिर वो 20-25 हजार रुपए आपने उसकी फीस पेमेंट की और आपने सॉफ्टवेयर डिजाइनर से राब्ता किया, आपने सॉफ्टवेयर सीखा और सेठ साहब को आकर कार्दगी पेश की, उस सॉफ्टवेयर सीख कर आ गया हूं, मेरी नौकरी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी नौकरी पक्की होनी चाहिए। ये सब कुछ सीखा आपने, नहीं सीखा तो कुरान पढ़ना नहीं सीखा यार, नहीं सीखा तो शरीयत का कानून नहीं सीखा। सेठ ने कहा ये चाहिए, ये सीखा, पता चला ये चाहिए, सीखा। आपको पता चला जनाब मैट्रिक वाले को नौकरी मिलती है, आपने मैट्रिक की, पता चला मैट्रिक वाले को कुछ नहीं मिलता, इंटर होना चाहिए। अच्छा आप इंटर करेंगे, इंटर किया, पता चला इंटर वाले को तो एंट्री नहीं मिलती, इंटर तो दूर हो गया, उसकी तो एंट्री बंद है, अब ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा भाई ग्रेजुएट कर लेता हूं, ग्रेजुएट किया आपने, अब क्या करूं? ग्रेजुएट करके जो सर्टिफिकेट लेकर गया तो पता चला कि किस चीज में तजुर्बा है, साहब तजर्बा तो किसी चीज का नहीं है। अच्छा तो नौकरी भी नहीं है भाई, हमको तो तजर्बा चाहिए, आपका तजर्बा देंगे हम आपको, तो कहां से दे? मास्टर्स करे हमें तो ऐसा। अच्छा भाई मास्टर्स करके आते हैं, मास्टर्स करके गए, अब सारा कुछ लेकर के अब एक्सपीरियंस लेने के लिए बैठे, इसके लिए मतलब हाउस प्रैक्टिस अलग की, ये अलग सीखा, वो सब कुछ सिखा कर आए, तब जाकर चंद हजार रुपये की नौकरी मिली, वो भी तलवा लटकती है कि जनाब 4 दिन छुट्टी कर लूंगा, बीमार हो जाऊंगा, बस लेट हो जाएगी, मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी, या तो झूठ बोलूंगा तो सेठ रखेगा, वरना तो निकाल के फारिग कर देगा। ये सब कुछ किया, किसके लिए किया? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, कसब करना है, नौकरी करनी है, कारोबार करना है, इसका कौन इनकार करेगा? तो इसके हलाल का हुसूल ये तो लाजिम है, मां बाप की खिदमत करनी है, बीवी बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, भीख नहीं मांगनी, इसका तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना मेरा ये इस वक्त मैं इस समत आपको लेकर जा रहा हूं। अब कारोबार करने के फजाइल क्या बयान करूं? ऐसा है कौन जो कारोबार करता नहीं है? पैसा कमाने के क्या फजाइल बयान करूंगा? ऐसा कौन है जो पैसे के पीछे भागता नहीं है? फजीलत तो इसकी बयान की जाए जिसके मुताबिक लोग भागते हो, लोग उसे जी उड़ाते हो। इल्म दीन की फजीलत हम बयान करते ही है ना, नमाज की फजीलत बयान करते ही है, दाढ़ी रखने की फजीलत बयान करते ही है, क्योंकि लोग इसकी तरफ बढ़ते नहीं है। अब जिस चीज के पीछे आंख बंद करके कौम भागी रही है उसकी क्या फजीलत बयान करूं मैं? बल्कि इतना इन्हिमाक है उसके अंदर, इतनी दिलजमई है उसके अंदर, और इस कदर उसके अंदर मुस्तगरीक है, इन्वॉल्व है कि उससे तो निकालने के फजाइल बयान करते हैं कि भाई इससे थोड़ा निकलो, इसकी फजीलत ये मिलेगी, इसका सवाब ये मिलेगा, और वो ढूंढ के बयान किया जाता है। अलगर्ज इल्म दीन के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा था कि इतना जो कुछ आपको आया सीखने से आया, क्या कारोबार करना है ये तो सीखा, शरीयत में किस तरह करना है ये नहीं सीखा। ये यूं समझे कि हमारा वो मदनी फूल है ये, कि किस तरीके से करना है। सोना की पहचान ये एक इल्म है, नो डाउट ये एक इल्म है, नॉलेज है कि सोने की पहचान आपको पता चली। सोना की पहचान क्या है ये आपने सीखा, तजर्बेकार लोगों के साथ रहे, उनके साथ रह कर आपने सीखा। लेकिन सोने का कारोबार कैसे करना है, शरीयत क्या कहती है, क्या ये सीखा? कपड़ा ब्रांडेड कौन सा है, पॉलिस्टर कौन सा है, 65, 35 कौन सा है, ये सब सीखा। कलर क्या है ये सब सीखा। सर्दी गर्मी का क्या ये सब सीखा। जेंट्स लेडीज क्या ये सब सीखा, ये तो सीखा। लेकिन कपड़े का कारोबार शरीयत के मुताबिक करना कैसे है, कि ये सीखा। किसको पैसा देना है, आप शिराकत दारी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपने 4 आदमी से पूछा मैं इसको पैसे देना चाहता हूं, आदमी कैसा है? नहीं यार आदमी बहुत अच्छा है। अच्छा कारोबार सही करता है? हाँ कारोबार भी अच्छा करता है। तजर्बे बहुत है, दे दो पैसे, दे दो। आपने पूछा, आपको आता नहीं था, जानते भी नहीं थे, पूछा ना। लेकिन इसके कारोबार के बारे में पूछा, इसकी ईमानदारी के बारे में पूछा,
पैसे खाता तो नहीं है, ये पूछा, सब कुछ पूछा। तो ये पूछा किसी मुफ्ती साहब के पास जाकर कि ये जो कारोबार करता है ये जायज है कि ना जायज है, मैं इसको पैसे दूं या नहीं दूं, इसकी आमदनी मेरे लिए हलाल होगी कि हराम होगी, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। मतलब क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, अभी तो फिलहाल इस पर ही मैं पूछ रहा हूं कि हम पूछते क्या है, पूछते क्या नहीं है। और इसमें हमारा जो वो ज़हन है, हमारी जो सोच है, उसका थोड़ा सा मतलब कि एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम लोग, एग्जामिन कर रहे हैं। आप अपनी मेंटेलिटी और आपकी जो सोच उसका एग्जामिन आप करें, मैं अपना एग्जामिनेशन करता हूं कि हमारी सोच कहां खड़ी है। इम्तिहान लेते हैं, फेल हुए पास हुए फैसला आप कर लीजिएगा, वरना फैसला ये कोई और तो आपके मेरे बारे में कर सकता नहीं है, फैसला भी हम करेंगे। ज़मीर एक ऐसी अदालत है, अगर वहां पर हम आपको पेश करें, इंशाअल्लाह जवाब आपको आपका दुरुस्त जवाब मिलेगा। अपनी ज़मीर की अदालत में खुद को पेश करें। और एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरा क्या मनसब था, मेरी क्या जिम्मेदारी थी, मुझे क्या करना चाहिए था, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। तो अब शराकत की उसका इल्म नहीं सीखा, मुदारिबत की, स्लीपिंग पार्टनर बनते हैं, एक को पैसे दिए, अब मुदारबा बोर्ड लगे हुए होते हैं, शराकत के बोर्ड लगे हुए होते हैं, इजारा के बोर्ड लगे हुए होते हैं, जनाब फना से कंपनी से कारोबार कीजिए इजारे की बुनियाद पर, इजारा, मुदारबा, इश्तराकियत, ये सारे आप सीखते हैं। भाई इश्तराकियत किसको बोलते हैं, ये नहीं पता, भाई इतना पता है कि इतने रुपए लगाओ तो इतने रुपया मिलता है। मुदारिबत किसको बोलते हैं, ये नहीं आता, भाई मुदारिबत किसको बोलते हैं, मुदारिबत पढ़ना लिखना नहीं आता, मुदारिबत बोलना नहीं आता, पढ़ा है बोर्डों पर मुदारबा, अब मुदारबा किसको बोलते हैं ये नहीं पता, इतना पता है कि फला जगह पर सुना है मुदारबा होता है, सुना है सही होता है, सुना है कितने पैसे दो, सुना है कितना रुपया मिल जाता है, मैंने 2 रुपया लगा दिया मुदारबा में। अब मुदारबा है क्या, खाला का लड़का मामू का लड़के, कुछ पता है, तो किसको बोलते हैं। इजारे पर मिलती है कार, इजारे पर मिलती है मोटरसाइकिल, इजारा इजारा इजारा। अरे भाई इजारा क्या होता है, जब से बोर्ड लगा तब से इजारे का नाम सुने, पहले तो इजारा भी नहीं जानते थे, इजारा कहते हैं किसको है। तो इजारा कौन है, किस खानदान का है, कौन सा कबीला है इसका, कुछ पता है नहीं। इजारा भैया पता है, इजारे पे करो, इजारे पे रखो, इजारे पे लो, 2-4 साल हो जाएंगे, इजारे को आगे पीछे करेंगे, पेपर आगे पीछे करेंगे, ये इजारे की चीज अपनी हो जाती है, या अपनी चीज उसकी चली जाती है। ये पता है कि ये मुझे मिलता है, ये मेरे से चला जाता है, इतना पता है मेरे को, बस जायज नाजायज बोला ना, ये मुझे थोड़ी पता है। ओ भाई तो फिर बुनियादी चीज ही नहीं पता, बुनियादी चीज ही नहीं पता। खाना पता है, भूख लगी है, खाना सामने है, ये बताइए कि ये इल्म होना समझ में आता नहीं आता कि ये जो खाना मैं खा रहा हूं ये खाना हलाल है कि हराम है, क्या ये भी नहीं पता। गोश्त का टुकड़ा रखा हुआ है, ये सूअर का है गोश्त या बकरे का गोश्त है, या ये नहीं पता होना चाहिए। ये जो गोश्त मेरे सामने रखा है मुर्गी का गोश्त है कि कुत्ते का गोश्त है, ये नहीं पता होना चाहिए। हलाल जानवर का गोश्त है कि हराम जानवर का गोश्त है, ये नहीं पता होना चाहिए। ये पानी जो मैं पी रहा हूं, जो मशरूब जो मैं पी रहा हूं, इसमें जहर है या नहीं है, ये नहीं पता होना चाहिए। ये सब पता होना चाहिए। और ये समझ बूझ हर एक को है, ऐसा तो नहीं समझ बूझ नहीं है, लेकिन इस समझ पूछे कौन, और ये है तिजारत का इल्म, जिसको किताबुल बियो कहते हैं। बियो, खरीदो फरोख्त का इल्म। मैं एक चीज खरीदने जा रहा हूं, इस खरीदारी के लिए, क्योंकि बेचना में सब इन्वॉल्व नहीं है, बेचने में सब इन्वॉल्व नहीं होते, खरीदने में कौन बचा हुआ ये बताइए। बस दूध आप खरीदते हैं, सब्जी आप खरीदते हैं, किताबें आप खरीदते हैं, कलम आप खरीदते हैं, चावल आप खरीदते हैं, गोश्त आप खरीदते हैं, सर्फ कपड़े साबुन आप खरीदते हैं, बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें टॉफियां वगैरह आप खरीदते हैं, बच्चों के कपड़े आप खरीदते हैं। खरीदते नहीं खरीदते। खरीद एक ऐसी चीज है, खरीदना, परचेजिंग, ये एक ऐसा चैप्टर है, परचेजिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, एक तबका चले इन्वॉल्व नहीं है कि वो निकलता ही नहीं है, परचेजिंग करता ही नहीं है, नहीं करता, फिर भी भूखा तो रहता नहीं है, कपड़े तो वो भी पहनता है, तो वो किसी को या तो वकील बनाता है या किसी को अपना कासिद बनाता है। 2 काम तो करेगा ना, या तो किसी को वकील बनाएगा
کہ اس کا وکیل بن کر وہ سامان خریدے گا، یا اس کو قاصد بنائے گا کہ وہ اس کا قاصد بن کر سامان خریدے گا؟ تو جب خرید و فروخت کا علم سیکھنا تھا، اب وکیل بنانے کے کیا حکم شریعت ہے یہ علم سیکھنا پڑے گا، اور قاصد بنانے کا حکم شریعت ہے یہ علم سیکھنا پڑے گا۔ آپ بولو گے یار اتنا کچھ سیکھنا ہی پڑے گا تو کیا زندگی بھر سیکھتے رہیں گے؟ جی ہاں، علم دین سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سیکھتے 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 جب علم دین سیکھتے سیکھتے مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ علم دین سیکھتے 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 مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک نصاب ہے، سلیبس ہے۔ بھائی آپ کی زندگی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی جو لائف تھی اس کا ایک نصاب تھا یا نہیں تھا یہ بتائیے؟ اور اس پورے نصاب میں سے کتنے پیپر پڑھے آپ نے؟ 200 صفحے کی کتاب تھی، مشکل سے 50 صفحے پڑھے، 150 صفحے پڑھے نہیں آپ نے، کبھی آرگومنٹ نہیں کیا۔ 500 صفحے کی کتاب تھی، مشکل سے 200 صفحے پڑھے، 300 صفحے ہی نہیں پڑھے آپ نے اپنے پورے اس ایجوکیشن کی زندگی کے اندر، پوری تعلیم کی زندگی کے اندر، کبھی اعتراض نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے 15 سال یا 20 سال کی ایجوکیشن لائف کے اندر آپ کنٹینیو سلیبس میں رہیں، کنٹینیو نصاب میں رہیں۔ جب تک آپ اس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے، جب تک آپ اس ایجوکیشن ادارے سے فارغ ہو کر نکلے نہیں ہیں، آپ نصاب سے نہیں نکلے، جب تک ہم زندگی سے باہر نہیں نکلیں گے، شریعت کا یہ زندگی گزارنے کا نصاب یہ ہمارے ساتھ وابستہ رہے گا۔ یہ زندگی کا نصاب ہے جو شریعت نے دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہ دین ایک کامل دین ہے، اکمل دین ہے، مکمل دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جو تم کاروبار کرو تمہاری رہنمائی کرتا ہے، سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کے سبجیکٹس ہیں، اس کے پیپرز ہیں، رائٹنگ کے اندر موجود ہے، قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے، اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام کی عبارتوں میں موجود ہے کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس میں تمہیں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، فقہاء کرام کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل کیا کہتا ہے، یہ دیکھو، عمل کرو، بیکاز یو آر کمیٹڈ پرسن، تم نے کمٹمنٹ کی ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، تم کتاب پر ایمان لائے ہو، تمہیں زندگی کا ہر قدم کتاب اور سنت کے مطابق اٹھانا ہے، اس پر تم نے کمٹمنٹ کی ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم توحید پر ایمان لائے ہو، تم رسالت پر ایمان لائے ہو، اے مسلمان تم ایمان والے ہو، تم سے قرآن مخاطب ہوتا ہے، تم سے پیارے نبی مخاطب ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے تمہیں احکامات دیے گئے ہیں، وہ احکامات لینا، اس پر عمل کرنا اور اس کے تحت رہنا، یہ اے مسلمان تیری رسپانسبلٹی ہے، اور یہ رسپانسبلٹی تو نے خود اپنے ذمے لی ہے، بیکاز یو آر مسلم، تو مسلمان ہو۔ ایک مسلمان کمیٹڈ ہے، اسلامی ڈسپلین کا پابند ہے، اسلامی اصولوں کا پابند ہے، اسلامی طریقہ کار کا پابند ہے، وہ اصول بندھے ہوئے۔ نکاح کرنے جا رہے ہیں، آپ کمیٹڈ ہیں، نکاح کرنے جا رہے ہیں، پہلے سیکھیے آپ کو قرآن اور حدیث اور اسلام نکاح کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک عورت آپ کے پلے بندھنے جا رہی ہے، ایک عورت آپ کے گھر میں آ رہی ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس کے لیے ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے صرف اتنا سیکھا کہ جناب یہ سامان کیسے لینا ہے، فرنیچر کیسے لینا ہے، صوفہ ایسے لینا ہے، جہیز ایسے لینا ہے، فلیٹ ایسے لینا ہے، یہ ایسے لینا ہے، پیسے یوں لینے ہیں، برتن یوں لینے ہیں، سیزن پر آم یوں کھینچنا ہے، کپڑے یوں کھینچنے ہیں، سونا یوں کھینچنا ہے، حج کے لیے آئے تو جناب ہدیہ یوں کھینچ لینا ہے، یہ سارا سیکھا۔ ارے نہیں سیکھا تو یہ نہیں سیکھا کہ اس عورت کا حق ادا کیسے کرنا ہے، جو سسرال والا اب آپ کے ساتھ رشتہ قائم ہو رہا ہے اس کا حق ادا کیسے کرنا ہے، ساس کا حق کیا ہے، ساس کے احکام کیا ہے، سسر کا حق کیا ہے، سسر کے احکام کیا ہے، تو بچوں کی ماں آ رہی ہے، جو بچوں کی ماں بنے گی میری، اس کے احکام کیا ہے، اس کی جو بہن ہوگی اس کے احکام کیا ہیں، یہ سیکھا۔ شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں، فقہاء کرام کیا کہتے ہیں اس معاملے میں، سورہ نساء میں کیا آیا اس معاملے میں، سورہ نور میں کیا آیا اس معاملے میں، سورہ احزاب میں کیا آیا اس معاملے میں۔ قرآن پڑھا؟ کہاں سے پڑھتے، پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ سیکھا ہی نہیں۔ دنیا کے سارے کام سیکھے، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، اس کے احکام نہیں سیکھے، شریعت کی بجاوری نہیں سیکھی۔
آپ گئے کاروبار کے اندر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے بازار میں وہ نہ آئے جو عالم نہیں ہے، جو فقیہ نہیں ہے، ہمارے بازار میں نہ آئے۔ وہ بازار میں آئے گا، بازار کا ستیہ ناش کرے گا، اور اب تو سوا ستیہ ناش کر دیا۔ شریعت کے مطابق کاروبار نہیں کریں گے تو حلال کیسے کمائیں گے؟ کہ پیٹ میں جب حرام ہوگا نماز قبول نہیں، بدن پر حرام ہوگا نماز قبول نہیں، دعا قبول نہیں، عبادت قبول نہیں ہے۔ اور جو جسم حرام کی روزی سے، حرام ہی غذا سے نشو و نما پاتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ اب حرام سے بچنا ہے۔ کاروبار کے لیے آئے، مارکیٹ کی طرف گئے، نوکری کرنی ہے، پہلے دیکھو شریعت کیا کہتی ہے۔ جو نوکری کرنے گئے ہو جائز ہے، جو نوکری کے لیے معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، کمنڈمنٹ کی ہے، جائز ہے۔ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ تم سائن کرتے ہو وہ جائز ہے۔ صرف تنخواہ پوچھتے ہو، اور کام جب ملتا ہے تو یہ دیکھتے ہو کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، یہ دیکھو کہ شریعت اس کام کے کرنے کا کہتی ہے یا نہیں کہتی، پھر نوکری کرو۔ تنخواہ کی بات بعد میں کرنا، ٹائمنگ کی بات بعد میں کرنا، سہولت کی بات بعد میں کرنا، بونس کی بات بعد میں کرنا، لیو انکیشمنٹ کی بات بعد میں کریں، اپنی پروویڈنٹ فنڈ کی بات بعد میں کریں، ساری باتیں بعد میں آئیں گی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جس معاہدے پر میں نوکری کر رہا ہوں یہ نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال تھا جو آخر میں بھی نہیں ہے، یہ ہماری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ محرومی ہے ہماری ڈکشنری میں یہ کوسچن نہیں ہے۔ اسی طرح یان مارکیٹ میں گئے، اسی طرح آپ کپڑے کی مارکیٹ میں گئے، اسی طرح آپ آئرن مارکیٹ میں گئے، اسی طرح آپ موبائل کی مارکیٹ میں گئے، اسی طرح آپ کار موٹر سائیکل کی مارکیٹ میں گئے، آپ انڈسٹری میں چلے گئے، خواہ وہ انڈسٹری کسی بھی چیز کی ہو، چاہے وہ انڈسٹری کسی بھی مٹیریل کی ہو، خواہ وہ انڈسٹری کسی بھی فیلڈ کی ہو، آپ انڈسٹری میں گئے، آپ نے مشینیں لی، آپ نے اپنا پورا سیٹ اپ لگایا، کروڑوں اربوں روپے لگا دیے، یہ پوچھا کہ جو کاروبار کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، جو کمنڈمنٹ کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو پیمنٹ لے رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ کے پاس ایک ادارہ آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو بڑھائیے، آپ کہتے ہیں جناب پیسہ نہیں ہے، پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اچھا پیسے دیتے آپ؟ ہاں پیسے دیتے ہیں۔ آپ بھی پارٹنر بنو گے؟ پارٹنر نہیں بنتے ہم لوگ، پارٹنر بھی نہیں، مالک میں ہی رہوں گا، آپ مالک آپ رہو گے، پھر پیسے دو گے، آپ پیسے دیں گے، آپ سے مہینے کا نفع لے لیں گے، نفع لے لو گے، آپ اس کو انٹرسٹ بولتے ہیں، سود۔ اچھا لے لو گے، چلو ٹھیک ہے، سائن کر دی، پیسے لے لیے، سود بھرتے رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ معلومات نہ کرنے کی وجہ سے آج اس پیپر پہ سائن کر رہے ہو یا سود پر سائن نہیں کر رہے۔ لسن، سنو میری بات، یہ سود پر سائن نہیں کر رہے، آپ اس پیپر پر سائن کر رہے ہو کہ میں اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہوں، تمہیں چوٹ کر رہا ہوں، تمہاری غیرت کو للکار رہا ہوں۔ سود پر سائن نہیں کر رہے ہو، کسی ادارے کے پیپر پر سائن نہیں کر رہے ہو، یہ ادارہ جو تم سے سائن لے رہا ہے اس پر سائن کر رہے ہو، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، اپنے رب سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے میں تیار ہوں، اس پر سائن کر رہے ہو۔ ارے ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہلی، آپ کی قلم نہیں ٹوٹی، آپ کی قلم کی سیاہی سوکھ نہیں گئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے اعلان جنگ، اللہ تعالیٰ جس معاملے میں اعلان جنگ کر رہا ہے اور آپ اوکے کر رہے ہیں کہ سود لینے والے سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ وہ جنگ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اور آپ معاذ اللہ سما معاذ کو زبان سے نہیں کہتا، یہ چوٹ کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو ہلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے ہلے یار، قوم ہلتی تو نہیں ہے، زمین ہل گئی، زمین ہل گئی، مگر یہ ضمیر ہے کہ ہلتا نہیں، زمین ہل گئی، اب تک ہل رہی ہے زمین، زمین اندر سے پانی نکال رہی ہے، آسمان پانی برسا رہا ہے، زمین ہل رہی ہے، چٹانیں گر رہی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، تباہ و بربادی ہو رہی ہے، مہنگائی آ رہی ہے، بے سکونی آ رہی ہے، قتل و غارت گری آ رہی ہے، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، مگر یہ ضمیر ہے کہ ہلتا ہی نہیں، پیچھے ہٹتا ہی نہیں۔ صرف بنیادی وجہ علم دین نہیں ہے، علم دین سیکھنا نہیں ہے، علم دین پوچھنا نہیں ہے کہ میں پوچھنے جاؤں گا تو مفتی صاحب کہیں گے یہ کاروبار حرام ہے، باپ رے باپ حرام، اب میں کیسے لاؤں گا، پیچھے کیسے ہٹوں، آگے کیوں بڑھے تھے، آگے کیوں بڑھے تھے آپ؟
بغیر رہنما سے پوچھیے آپ نے راستہ کراس کیوں کیا؟ آپ جا رہے سردار آباد کی طرف، جا رہے ایک لمبا راستہ آپ نے کراس کر لیا، آپ کو تھا کہ بھائی ابھی تک تو سردار آباد آ جاتا، فیصلہ آباد جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو آ جاتا، یہ کیا بات ہے سردار آباد ابھی تک آیا نہیں ہے؟ اور بہت آگے نکل کے کسی سے پوچھے بھائی سردار آباد نہیں آیا ہے کدھر، وہ کہے گا آپ تو رونگ وے آ گئے ہیں، آپ تو رونگ وے آ گئے ہیں، آپ تو اب دوبارہ کار گھمائیے، وہ گھما کر وہ دوبارہ آپ وہ موٹر وے سے باہر نکلیے، دوسرا ٹول پلازا آئے گا، وہاں سے جائیے، نئی پیمنٹ کیجئے اور وہاں سے جائیے، وہ سردار آباد آئے گا۔ آپ بولو گے اب اترا کوٹ گھوم کے جائے گا، میں تو یہیں سے جا رہا ہوں۔ کبھی جائیں گے آپ؟ بلکہ اپنے آپ کو کوسو گے، ابے بھائی پہلے سے پوچھ لیتا یار، اتنا پیٹرول چلا گیا، اتنی وہ ٹائم چلا گیا، مگر غلط وے آپ نے لیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یا تو بورڈ دیکھ لیتے، ڈائریکشن دیکھ لیتے، اگر تی سمجھ ہے تو، نہیں ہے سمجھ تو جس سے بورڈ اور ڈائریکشن میں اس سے پوچھ لیتے، اس سے پوچھتے جس کو راستہ پتا ہے۔ اور یہی تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اس سے اگر نہیں جانتے، علم والوں سے، جنہیں علم ہے ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ نہیں پوچھا، رونگ وے چلے گئے، غلط چلے گئے۔ اب اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو ضد کیسی، بحث کیسی؟ اوکے وائنڈ اپ، اباؤٹ ٹرن۔ تم جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے راستے پر گئے، تم خوش نصیب ہو، تم خوش نصیب ہو کہ مرنے سے پہلے تمہیں بتا دیا گیا کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اباؤٹ ٹرن، سانس بعد میں لو، پہلے چینج کر لو، اپنی روٹ چینج کر لو کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو راستہ جو تم جا رہے تھے جہنم کی طرف ہے، اے مسلمان تیرا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو اگر قرآن کے راستے پر چل، گائیڈ لائن قرآن سے لے، روٹ تمہیں قرآن بتا رہا ہے، روٹ تمہیں حدیث بتا رہی ہے، روٹ تمہیں ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام بتا رہے ہیں، یہ روٹ ہے، اس روٹ پر چل، تجھے یہ روٹ جنت کی طرف لے جائے گا۔ اگر تو اس روٹ کو چھوڑے گا اور دیگر کتابیں اٹھائے گا جو قرآن اور حدیث سے متصادم ہیں، شریعت سے ٹکراتی ہیں، شریعت کے مطابق نہیں، وہ روٹ تمہیں سفر تو کرائے گا مگر تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اپنے روٹ کا تعین کرو، تعین تو ہو چکا نا، مسلمان کلمہ پڑھ کر اس بات کا اظہار کر چکا کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں کتاب پر ایمان لایا ہوں، اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں، فرشتوں پر ایمان لایا ہوں، قرآن کی ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف پر میرا ایمان ہے، وہ اس بات کو ایکسپٹ کر چکا۔ اس کے باوجود بھی اس روٹ بتا رہا قرآن پاک، لائف روٹ بتا رہا ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کی، شادی کی زندگی کا روٹ یہ ہے، کاروبار کی زندگی کا روٹ یہ ہے، نوکری کی زندگی کا روٹ یہ ہے۔ عورت کے لیے روٹ بتا دیا، عورت کے لیے روٹ یہ ہے، عورت کے لیے راستہ یہ ہے، عورت کے لیے وے یہ ہے۔ بچے پیدا ہوئے، اس کا روٹ بتا دیا کہ اس کو اس روٹ پہ لے کے جاؤ۔ ماں باپ ہیں، روٹ بتا دیا، ماں باپ کے لیے اس روٹ پہ جاؤ۔ کاروبار کر رہے اس روٹ پہ جاؤ، زراعت کر رہے، زمینی تجارت ہے اس روٹ پہ جائیے، سونے کی تجارت ہے اس روٹ پہ جائیے، آم ٹریڈنگ ہے اس روٹ پہ جائیے، علم دین سیکھنا ہے اس روٹ پہ جائیے، زکات دینی ہے اس روٹ پہ جائیے، فطرہ دینا ہے اس روٹ پہ جائیے، نماز پڑھنی ہے اس روٹ پہ جائیے۔ آپ کہیے کہ اشارے موجود ہے کئی جگہوں پر، تو پوری وضاحت تو موجود نہیں ہے قرآن پاک کے اندر، پوری وضاحت تو موجود نہیں ہے۔ اس روٹ پہ جائیے، قرآن نے واضح کہہ دیا یہ حبیب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ، آؤ حدیث کی طرف، پکا روٹ دے دیا، اتنا وائڈ روٹ دے دیا، پوری شرح اور پوری تفسیر کا روٹ دے دیا، یہاں سے دیکھ لو۔ یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، پروپر روٹ دے دیا۔ میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان والوں سے پوچھو کہ نہیں جاتے، پکا روٹ دے دیا کہ بات تو پوچھ لو ان سے، یہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ زندگی کا وہ کون سا سفر ہے، آپ کی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کا روٹ شریعت متعین نہیں کرتی؟ اب ہم اس شریعت کے روٹ کو چھوڑ کر کسی اور روٹ پہ چلیں گے، وہ روٹ ہمیں رونگ وے لے کے جا رہا ہے۔ پراپر وے صرف ایک روٹ ہے، وہ ہے شریعت کا راستہ۔
سنت کا راستہ، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، صحابہ کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، ایک ہی روٹ ہے، اونلی ون روٹ، اور یہ ہے بھی ایک ہی روٹ۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر جہاں نور کا لفظ آیا ہے سنگل ہے، واحد ہے، اور جہاں ظلم کا لفظ آیا ہے ظلمات، اتنے سارے، یعنی کہ ظلم، اندھیرے اور گمراہی کی طرف تو بہت سے راستے ہیں، لیکن ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ شریعت، وہ قرآن ایک، ہمارا نبی آخری زمان ایک، ہمارا رب ایک، ہماری شریعت ایک ہے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو اتنا تبدیل کیوں ہے؟ اور چونکہ میں ٹریڈر سے بات کر رہا ہوں، تاجروں سے بات کر رہا ہوں، اور یوں جنرلی طور پر میں تمام تر کسب کرنے والے، روزگار کمانے والوں سے بات کر رہا ہوں کہ پلیز سب سے پہلے علم دین کی طرف آئیں، جو میرا فرسٹ ٹاپک ہی یہی ہے۔ آج کا جو ہے نا، یہ مختلف میں نے مدنی پھول بنائے ہوئے تھے، فرسٹ ٹاپک ہی یہی ہے، میرا پہلا مدنی پھول ہی یہی ہے آج کے اس بیان کا، کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ اسلامی بہن شادی کر رہی ہے، روٹ بتا دیا، شوہر کے حقوق سیکھ لو، بچہ ہونے والا ہے، بچوں کے حقوق سیکھ لو، آپ کے ایام آنے والے ہیں، اس کا روٹ سیکھ لیں، طہارت کے، پاکیزگی کے مسائل ہیں، سیکھ لیجئے، ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، سارے روٹ ہمیں شریعت نے دیے، اور لاجیکل بات کر رہا ہوں، سمجھداری لوگوں سے بات کر رہا ہوں، عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں، کہ جب بھی کوئی مسافر روٹ سے ہٹ کر چلا، وہ گمراہ ہوا، بہک گیا، بھٹک گیا، کھو گیا، اپنی اوقات کو، اپنی زندگی کو، اپنے سرمایہ کو ویسٹ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ جس طرح عام روٹ پر اگر آپ رانگ وے جاتے ہیں تو ضائع کرتے ہیں، اپنے پیٹرول کو ضائع کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنی پوری توجہ کو ضائع کرتے ہیں، ٹینشن پریشانی الگ ہو جاتی ہے۔ بھلے وہ روٹ کتنا ہی خوبصورت تھا، چاروں طرف ہریالی تھی، چاروں طرف بہار ہی بہار تھی، ہلکی ہلکی فوار بھی تھی، دھوپ بھی کم تھی، ہوا بھی اچھی تھی، سب کچھ اچھا تھا، آپ کو سب مزہ آ رہا تھا، یہ بتائیے روٹ غلط ہے، یہ ساری چیزیں کس کام کی؟ کس کام کی؟ تھوڑا اونچا نیچا صحیح، کچھ بھی صحیح، روٹ وہی اچھا جو مجھے میری منزل تک لے کر جائے۔ تو دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ، یہ جو میں نے مثال دی نا، تھوڑی وہ رونق اور یہ لذت، اور اس کی جو روٹ ہے، اور ایک روٹ ایسا ہے جس میں لذت بندہ محسوس نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ کہ اولیاء کرام کو اسی روٹ پر تو لذت ملی تھی، اسی راستے پر تو انہوں نے مطلب کہ مقام پائے۔ تو ٹھیک ہے، نفس کی مخالفت ہے، شیطان کی مخالفت تو کرنی ہے، شیطان اور نفس کی مخالفت، تو اس روٹ کے اوپر اتنی برکت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، جنت کا راستہ ہے یہ، اللہ کی رضا کا راستہ ہے یہ۔ تو یہ میرے تاجر اسلامی بھائیوں، اور عمومی طور پر میں تمام مدنی چینل کے ناظرین سے اس وقت مخاطب ہوں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اپنے مطلب یہ نہیں کہ اپنے روٹ کو دے آپ اور ہم غلط روٹ پر چل پڑے، ہم پراپر روٹ پر آ جائیں، اور وہ شریعت کا روٹ ہے۔ اس روٹ نے ہمیں وضاح دی، ہمیں قطعہ دی، ہمارے لباس دیا، ہمارا گیٹ اپ دیا، ہمیں کتاب دی، ساری رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیسا مسلمان ہے جو اپنی اتنی کامل، اکمل، خوبصورت ترین رہنمائی کو چھوڑ کر کسی اور سمجھا رہا ہے؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اکنامکل کرائسس میں یہ شکار، معاشی پریشانیوں کا یہ شکار، قناعت ہمارے پاس نہیں، برکت ہمارے پاس نہیں، سکون ہمارے پاس نہیں، امن ہمارے پاس نہیں، ناچاکی میں ہم گرے ہوئے، لڑائی جھگڑے میں ہم گرے ہوئے، خون ریزی میں ہم گرے ہوئے، نا اتفاقی میں ہم گرے ہوئے۔ ایسی کون سی پریشانی ہے میرے مسلمان کے پاس، میرے اسلامی بھائیوں، اس کون سی پریشانی ہے جس میں ہم گھرے ہوئے نہیں ہیں؟ صرف وجہ رونگ روٹ۔ روٹ کو پراپر کریں، علم دین سیکھیں، نیت کریں علم دین سیکھنے کی۔ یقین مانیے یہ اتنا بڑا اس وقت ہمارا مطلب کہ وہ بہت بڑا اس وقت یہ گیپ ہے، کئی مطلب تھوڑا عرصہ ہو گیا اس کو اتنا فیل کیا ہے، اتنا فیل ہو رہا ہے، مت پوچھے بات۔ مسجد میں آنے کا علم نہیں ہے،
جنازہ رکھا ہوا ہے، امام صاحب نے جنازہ پڑھا دیا، پڑھانے کا طریقہ نہیں بتایا، کر شروع ہو جاتے، اب کیسا امام صاحب ہے یار، جنازے کا طریقہ نہیں بتایا. ارے 100 جنازے تم نے پڑھے، تمہیں جنازہ آتا نہیں ہے یار پڑھنا ہے، کر شروع کر دیتے یار، جنازے کے طریقہ تو بتا دیتے یار. ارے بھائی امام صاحب کی کیا مطلب، واجب تو آپ کو جنازے کا طریقہ بتاتا، آپ پر لازم نہیں تھا جنازے کی دعا پڑھ لیتے. چلو بھائی عید کی نماز کا طریقہ ابھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ عید کی نماز چلی جاؤ سال میں 2 دفعہ پڑھنی ہے، تو اس کی جناب جو زائد 6 تکبیریں ہیں، تو پہلے تکبیر کب کہنی ہے، دوسری تکبیر کب کہنی ہے، چلو کچھ سمجھ میں آتا ہے، جبکہ یہ بھی یاد ہونی چاہیے کہ پہلی رکعت میں 6 تکبیریں پہلے ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں پہلے ہیں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں بعد ہیں. صرف 6 تکبیر ہی کا تو فرق ہے عید کی نماز میں، اس کی ترتیب ہی کا تو فرق ہے، باقی کیا فرق ہے پوری عید کی نماز میں. چلو وہ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھنی ہے وہ بتا دیا. اب جنازہ تو آئے دن ہو رہا ہوتا ہے، تو جنازے کی بھی دعا بھی امام صاحب نہیں بتائیں گے، تو امام صاحب نے جنازے کی دعا نہیں بتائی، آپ کو یاد ہونی چاہیے تھی. تو اتنی مطلب کہ دوری علم دین سے اچھی نہیں ہے. علم دین سیکھنے کی طرف آئیے. آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے ان میں سے جو علم سیکھنا فرض ہے وہ پہلے سیکھنا ہی سیکھنا ہے. نماز کا علم سیکھنا ہی سیکھنا. اب تاجر ہو ٹھیک ہے، آپ کے تاجر ہو یا جو بھی ہو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت کتنی بڑی اور آپ کی مصروفیت کتنی بڑی. اف سید عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت کتنی بڑی، ان کی مصروفیت کتنی بڑی. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ظہر سے پہلے کچھ دیر آرام کرتے تھے، اس کے علاوہ ڈبل 12 گھنٹے میں آرام نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے، اتنی مصروفیت. اور نماز کا عالم یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا. زخمی کرنے کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی پہلا سوال یہ کیا، نماز کا وقت ہے. بیان کیجیے نماز کا وقت ہے. فرمایا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا. اور آج مصروفیت کے نام پر نماز نہیں پڑھتا، جاب کے نام پر نماز نہیں پڑھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا اس کی بیسک ڈیوٹی ہے وہ نہیں ادا کرتا. تو اگر ہم علم سیکھیں تو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا. علم سیکھیں گے تو کاروبار اور تجارت کی اہمیت کا پتہ چلے گا. علم سیکھیں گے تو قرآن کی طرف جائیں گے. قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر کہے گا کہ جس دنیا کی محبت میں تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، یہ دنیا کی محبت درست نہیں ہے. کہ دنیا کی محبت ہے یہ انداز زندگی ہے جو تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے. لہذا دنیا کی محبت سے بچو اور اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آؤ اور اس راستے پر چلو جو راستہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. آپ دیکھیے کہ واضح طور پر علم کی بات ہے. ایک علم کا مدنی پھول قرآن پاک سے لے کر بتاتا ہوں. انشاءاللہ عز و جل ہماری بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. امید ہے کہ ہمارا ٹریک، ہمارا روٹ پراپر ہو جائے گا. پراپر اور رانگ وے کے متعلق بڑی واضح وضاحت کر رہا ہے قرآن پاک. پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے اندر ہے ترجمہ کنز الایمان، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود. دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، یعنی جس میں وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے. تفسیر میں لکھا ہے جس میں وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے. اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ لہو و لعیب سے کیا مراد ہے. کہ لعیب جو ہے نا، جو لفظ قرآن پاک میں آیا لعیب و لہو، لعیب سے کیا مراد ہے. لعیب اس چیز کو کہتے ہیں جو دنیا کی طرف راغب کرے، اور لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو آخرت سے غافل کر دے. ایک قول یہ بھی ہے کہ لعیب بچوں کے اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور لہو جوانوں کے اس کھیل کو کہتے ہیں جس کے ختم ہونے کے بعد سوائے تھکاوٹ اور حسرت کے کچھ حاصل نہ ہو. تو اب قرآن پاک کے اس ارشاد پر آئیے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں دنیا کی زندگی میں کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں برائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا.
یعنی ان چیزوں میں مشغول رہنا اور ان سے دل لگانا، یہ دنیا ہے، یہ جو یہاں وضاحت ہوئی۔ ایک بار پھر بیان کرتا ہوں۔ اور آرائش ہر کوئی ذوق کے میں تن آسانی ہے، تن آسانی، آرائش چاہیے، عیش و عشرت چاہیے، اور آرائش اور تمہارا آپس میں برائی مارنا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس کے پاس یہ ہے اپنے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ اپنے بھی ہے، بھائی یہ چھوٹا آدمی اپنے بڑا آدمی بننا چاہیے۔ آپ بتائیے قرآن پاک کا یہ جو یہاں تک جو میں نے آپ کو ترجمہ بیان کیا اور آپ کو وضاحت کی، یہ عین اس وقت ہماری جو دنیا میں جو کیفیت ہے اس کی ترجمہ نہیں کرتا یا نہیں کرتا۔ پھر آگے ایک مثال دی ہے کہ یہ جو ہے ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس کی وضاحت ہے کہ اس می کی طرح، بارش کی طرح یہ جو ایک دوسرے کے اوپر جو بڑائی مارتے ہیں، زیادتی چاہتے ہیں، زیب و زینت آرائش وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں، اس می کی طرح، اس بارش کی طرح ہے جس نے اگایا سبزہ، بارش ہوئی سبزہ ہوگا، کسانوں کو بھایا۔ جب سبزہ اگتا ہے تو کسان کو اچھا لگتا ہے نا، اس کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پھر سوکھا، یعنی اس کی سبزی جاتی رہی، پیلا پڑ گیا، کسی آسمانی اور زمینی آفت سے یہ سارا سبزہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ پھر سوکھا کہ تو اس سے زرد دے کے پھر روندن ہو گیا، ریزہ ریزہ۔ فرمایا یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے، یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے، جس پر طالب دنیا بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، اور وہ نہایت جلد گزر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہوتے 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 یعنی بالکل دنیا کی زندگی میں جو دنیا میں دل لگاتا ہے، دنیا میں طاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ عز و جل کو راضی کرتا ہے، اس کی بات الگ ہے۔ مگر جو اولاد کی محبت میں آ کر، دنیا کی محبت میں آ کر، مال و اسباب کی محبت میں آ کر، بیوی بچوں کی محبت میں آ کر، اس طرح کی محبتوں میں آ کر جو اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ عز و جل کو راضی نہیں کرتا، جبکہ اللہ عز و جل کو راضی کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ پارہ 10 کی 62ویں آیت کے اندر جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ ہم اولاد، ماں باپ، دوست، ان سب کی رضا پر، ان سب کی خوشی پر ہمیں رب اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کو غالب کرنا ہے۔ تو یہ ایک مثال پیش کی قرآن پاک کے اندر کہ اس طرح یہ جو دنیا کی جو زیب و زینت ہے، آرائش ہے، تفاخر ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر تم بڑائی چاہتے ہو، حدیث پاک میں ہے، حضرت ایاز بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ، حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر ظلم نہ کرے، نہ کوئی شخص دوسرے پر فخر کرے۔ ایک دوسرے پر تفاخر کرنا نا، فخر کرنا، بڑائی چاہنا، اس میں تکبر جب آ جائے نا، تکبر میں جب پھنس جاتا ہے، تکبر کہتے ہیں اگلے کو اپنے سے گھٹیا سمجھنا۔ جو سیٹ ہے، ٹھیک ہے آپ سیٹ ہو، خالی اسی لیے بڑا سمجھتے ہو نا کہ آپ کے پاس دولت ہے، یہی یار ضمیر سے پوچھنا، یار میرے وہاں نہ بول کے بھی کیا کرو گے یار، ضمیر سے پوچھنا۔ سیٹ ہے، ریوالونگ سیٹ پر بیٹھے ہو، کار کا دروازہ نوکر اگر کھولتا ہے، پیسے دینا بند کرو، دیکھتا ہو آپ کے کار کا دروازہ کون کھولتا ہے؟ نوکر پیسے کے لیے کھول رہا ہے، آپ کی محبت میں تھوڑی کو کھول رہا ہے یار، اس کو تنخواہ چیز کی دے رہے ہو کہ میں آؤں تو گیٹ کھول دینا، میں آؤں تو دروازہ کھول دینا، میرا بریف کیس نکال لینا، ڈگی کا میں خالی لیور اوپر کروں گا، ڈگی کھول کے بریف کیس بھی تم نے نکالنا ہے۔ آپ کو کار چلانے کی ضرورت بھی ہے، آپ کی کار ڈرائیور آپ کی کار تھوڑی کو چلا رہا ہے، تنخواہ لے کے چلا رہا ہے، آپ تنخواہ زیادہ ملے گی، آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا۔ صرف اس بات پر ہی تفاخر ہے نا، اس بات پر تکبر ہے نا، یا کس چیز پر تکبر ہے بتاؤ نا بھائی؟ دولت ہے نا۔ بینک مینیجر آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، ابھی دیوالی ہو جائے گا، بینک مینیجر پولیس والوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا آپ کے پاس،
اسپیشل برانچ والوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا آپ کے پاس, سی آئی بی کے ساتھ بیٹھا ہوگا آپ کے پاس. انکم ٹیکس کا آفیسر سلوٹ مارتا ہے, اس پر تکبر کرتے ہو, فخر کرتے ہو. رشوت دینا بند کر دو, دیکھتا ہوں کہ جب پیپر کھولے گا تو پھر پتا چلے گا کہ وہ سلوٹ مارتا ہے کہ آپ اس کو سلوٹ مارتے ہو. بھائی کس چیز کا تکبر ہے؟ کار بہت اچھی ہے تو پیسہ تھا تو کار لے لی, اس کے بعد پیسہ تو سائیکل لے لی. یار آگے بعد زیادہ پیسہ تھا, آپ نے اچھی والی کار لے لی, اس کے بعد اچھا پیسہ تھا, اچھی والی سائیکل لے لی. کس چیز پر تکبر ہے؟ کس چیز پر فخر ہے؟ کس چیز پر غرور ہے؟ کیا نسب پر غرور کرتے ہو؟ نسب پر فخر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خاندان میں پیدا کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خاندان بنائے, یہ نام بنائے, یہ جو نام بنے, یہ پہچان کے لیے, غرور و تکبر کے لیے نہیں ہے. یہ تو پہچان ہے کہ جناب یہ اس قوم کا, یہ اس قبیلے کا ہے, یہ اس برادری کا, یہ تو پہچان کے لیے ہے. اور تم نے اپنی قوم, اپنی برادری اور اپنے نسب کو تکبر و فخر کا ذریعہ بنا دیا. اس لیے تمہیں رب نے قومیں نہیں عطا کی تھی. یہ قومیں, یہ قبائل, یہ پہچان ہے ایک دوسرے کی, یہ تکبر و غرور کے لیے نہیں ہے. ریوالونگ چیئر آپ کو کسی نے تحفے میں تھوڑی کوئی دی ہے, اور دیتا بھی تحفے میں تو سیٹ سمجھ کر ہی دیتا تھا. پیسے دے دو ریوالونگ چیئر آ گئے, پیسے دے دو ٹی وی ٹیبل آ گئے, پیسے دے دو اے سی لگ گیا, پیسے دے دو یہ لگ گیا. تو ان چیزوں پر غرور کرتے ہو. یہی چیز ایز اٹ از ہوتی ہے اور راتوں رات دیوالیہ نکل جاتا ہے. وہی سیٹ جو کروڑوں روپے کی زکات دیتا تھا, ایک رات کے اندر زکات لینے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. کیا کام آیا غرور, کیا کام آیا تکبر, کیا کام آیا فخر. جن ہاتھوں سے اے سی اٹھا کر آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں, جب مقروض پیچھے پڑتا ہے تو یہی کاندھے کسی اور کے ہوتے ہیں, اور آپ کا اے سی لے کر وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جا رہا ہوتا ہے. آپ کی کار لے کر ایک شخص آپ کے سامنے آپ کی فیکٹری سے جا رہا ہوتا ہے, یہ پیسے دو ورنہ کار لے کے جا رہا ہوں. آپ بولتے ہیں یار تم کل تو میری عزت کرتے تھے. ارے سیٹھ صاحب کاروبار دیتے تھے تو عزت کی, ابھی تو پیسہ نکلتا ہے, پیسہ دو, عزت سے پیٹ نہیں بھرے گا ہم لوگ کا. وہی شخص جو کل آپ کے آگے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا, آج زبان چلاتا ہے. کس چیز پر فخر ہے, کس چیز پر غرور ہے, کس چیز پر تفاخر کی باتیں کی جائیں گی؟ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. خلاص خلاص, فیصلہ میرے رب نے کیا ہے. میرا قرآن کہتا ہے کہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی والا ہے, جو پرہیزگار ہے. کب دولت کو عزت کا معیار بنایا, کب حصول کو عزت کا معیار بنایا, کب نسب کو عزت کا معیار بنایا؟ بتاؤ. میرے رب نے عزت اور مقام کو جس چیز کو معیار بنایا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. اور تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو, حرام سے بچنے کو. یہ ہے تقوی, یہ ہے پرہیزگاری. مال و دولت نہیں. تو مال اور اولاد پر کثرت کرنے کے لیے ایک دوسرے پر تفاخر کرتے ہو, بڑائی چاہتے ہو. اولاد زیادہ ہے, مال زیادہ ہے, نہیں, بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین زیادہ بیٹوں زیادہ مال پر فخر کیا کرتے تھے. تو مشرکین کا طریقہ تھا جو بیٹوں پر اور مال پر فخر اور غرور کیا کرتے تھے. مسلمان کا طریقہ نہیں ہے یہ, مسلمان کا انداز نہیں ہے یہ. تو اس طرح زیب و زینت, آرائش, تفاخر اور اس کھیل کود میں پڑھ کر جو اپنی دنیا کو آرائش کرتے ہیں, اس کی مثال قرآن مجید میں واضح طور پر دے دی. جس طرح کھیتی سوکھ گئی اور وہ جو بھوسی ہو گئی, بھوسی, آپ کی فصل بھوسی ہو گئی, کچرے کا ڈھیر بن گیا, اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ آگے ارشاد ہوتا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید, اور آخرت میں سخت عذاب ہے. آخرت میں سخت عذاب ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے اس کے لیے جو دنیا کا طالب ہوا, اس کے لیے جو دنیا کا طالب ہو اور زندگی لہو لعیب میں گزارے اور وہ آخرت کی پرواہ نہ کرے, اور ایسا حال تو کافروں کا ہوتا ہے. مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا. میرے عرض کی نا, مسلمان کا ایک روٹ ہے, مسلمان کا ایک طریقہ ہے, اس کا ایک انداز زندگی جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا. یہ انداز زندگی تو کافروں کا ہوتا ہے.
تو ارشاد ہوا کہ اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور آگے ارشاد ہوا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا. ایک طرف عذاب کا بیان ہوا، دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا کا بیان ہے، جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. قرآن اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. سورہ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 20. گھر جا کر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا ترجمہ کنز الایمان دیکھیے، اور سعید مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی کی تفسیر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی. جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اس کے لیے قرآن پاک میں کیا آیا؟ اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا. پھر ارشاد ہوا اور دنیا کا جینا تو نہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ اس کے لیے ہے جو دنیا ہی کا ہو جائے، جو دنیا ہی کا ہو جائے. پیسہ چاہیے، نماز کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی یاد، اس کے رسول کی یاد عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، سچ، ایمانداری، دیانت، حسن اخلاق، عہد و وفا، قرآن کی تلاوت، شریعت کی پابندی، سچا، اچھا، ستھرا، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، کاٹو کاٹو. جتنا پیارا کاٹے گا اتنا پیارا سیلسمین بن جائے گا، جتنا پیارا دھوکہ دے گا اتنا بڑا بزنس مین بن جائے گا، جتنا سود کھائے گا اتنا ہی بڑا سیٹھ بن جائے گا، جتنی زیادہ رشوت لے گا اتنا ہی اچھا افسر بن جائے گا. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ سنو، ارشاد ہوا اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. تفسیر میں لکھا یہ اس کے لیے جو دنیا ہی کا ہو جائے اور اس پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے. اور جو شخص دنیا میں آخرت کا طالب ہو، دنیا میں جینا یہی ہے، اپنی زندگی کے جتنے دن یہی گزار رہے ہیں، تو جو دنیا میں آخرت کا طالب ہو اور اسباب دنیاوی سے بھی آخرت ہی کے لیے علاقہ رکھے، اس سے تعلق رکھے، اس کے لیے دنیا کی کامیابی آخرت کا ذریعہ ہے. اتنی نیٹ اینڈ کلین اور اتنی واسٹ بات کی جا رہی ہے، اتنی بات ٹھوک کر بیان کی جا رہی ہے اور اب بھی ہمارے عقل میں نہ بیٹھے. اتنے نفع کا سودا، اتنی کلیئر بات، بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اتنی کھل کر بات، اب یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گی تو اب اس کو کیا دنیا کی محبت ہی تو کہیں گے کہ دل میں قرآن پاک کے یہ ارشادات بھی نہیں سماتے، حدیث پاک کے ارشادات بھی نہیں سماتے، اللہ اور اس کے رسول کے یہ واضح احکامات بھی کیا اب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب بھی اسی طرح مطلب کہ اپنی الٹی سی زندگی میں پڑے رہیں گے. تو ارشاد ہوا، بڑی دیکھو خوبصورت بات ہے یار، ایک کتنی اعتدال اور کتنی مڈل بات ہے، کتنی لیول والی بات کی نا، کتنی بیلنس والی بات ہے کہ جو سب دنیا میں آخرت کا طالب ہو، اب دنیا میں رہنا نا، مال، اسی مال سے مسجد بنتی ہے، دولت مسجد بنتی ہے، اسی دولت سے آپ مدرسہ بناتے ہیں، اسی دولت سے آپ سبیل بناتے ہیں، اسی دولت سے یتیم کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. یہی دولت ہے جو زکوٰۃ کا ذریعہ بنتی ہے. یہی دنیا ہے نا جہاں یہ سارے کام کرتے ہیں آپ. یہی تو دنیا ہے. جنگل میں تھوڑی جاتے ہیں ہم لوگ، رہبانیت تھوڑی ہمارے یہاں. ہمیں تو سوشل لائف گزارنی ہے، معاشرتی زندگی گزارنی ہے، لوگوں میں رہنا ہے، غریب کی مدد کرنی ہے. مال ہے نا، غریب کی مدد کرنی ہے، ماں باپ کی مدد کرنی ہے، رشتہ داروں کی مدد کرنی ہے، بھائی بہن کی مدد کرنی ہے، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، غریب کی مدد کرنی ہے، محتاج کی مدد کرنی ہے، اندھے کو راستہ دکھانا ہے اور جو گویا ہوا ہے اس کو راستہ دکھانا ہے. یہی تو دنیا ہے، یہی دنیا ہے جس میں رہ کر آخرت کمانی ہے. اور ہم اسی دنیا میں رہ کر دنیا کمانے میں مصروف ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، جبکہ جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہی تو دنیا ہے. اور تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس عنوان پہ یہی تو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ میرا ایک ایک تاجر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے.
یہ خود ایک سمت آ جائے، پراپر ڈائریکشن پر آ جائے، اس کی پوری انڈسٹری ڈائریکشن پر آ جائے گی. تو ارشاد ہوا جو شخص دنیا میں آخرت کا طالب ہو اور اسباب دنیاوی سے بھی آخرت ہی کے لیے علاقہ رکھے، اسی سے تعلق رکھے، اس کے لیے دنیا کی کامیابی آخرت کا ذریعہ ہے. نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہو جاؤ. ماں باپ محتاج ہیں، ان کی مدد کرو، خدمت کرو، سچ بولو، ملاوٹ والا مال نہیں بیچو. یار کیوں ملاوٹ والا مال بیچتے ہو؟ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ لیا کہ رزق میرے ذمہ کرم پر ہے. آپ بتائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے تاجر اسلامی بھائی بالخصوص، میرے وہ اسلامی بھائی جو نوکریاں کرتے ہیں، سارے کے سارے ایک بات کا مجھے جواب دیں. ایک بڑا صاحب اقتدار جس کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہو، وہ آپ کو ایک کمٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ یہ کام کرو، آپ کا معاملہ میرے ذمہ ہے، گھر بار کا معاملہ بھول جا، بیوی بچوں کا معاملہ بھول جا، میں وہ نہ پال لوں گا، میں دے دوں گا آپ کو، اور آپ کو اس پر اعتماد ہے، آپ جانتے ہی کر سکتا ہے، اتھارٹی بھی ہے، اس کے بعد بہت کچھ ہے. آپ اس کو سچا اور اس پر یقین رکھتے ہو. یہ اگر آپ کو کہہ دے، آپ بتائیے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے کام میں لگ جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا. اس پر اعتماد کیا آپ نے. ہاں اعتماد نہیں ہے، آپ کو پتا ہے معاذ اللہ وہ دھوکہ دے دیتا ہے، جھوٹ بولے گا، فریب دے گا، پورا نہیں کر سکتا، پھنس جائے گا، تو آپ بھی تذبذب میں رہو گے، ادھر بھی جاؤ گے، ادھر بھی جاؤ گے، ادھر بھی ہاتھ مارو گے، ادھر بھی ہاتھ مارو گے. نہیں دیا تو مسلمان اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. ہمیں ہمارے رب نے فرمایا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، جس رب کا کلمہ پڑھتے ہو، جس رب پر تم ایمان لاتے ہو، تمہارا رب تمہیں فرماتا ہے کہ زمین پر رہنے والا کوئی جاندار نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو. ارے ہمارا رب ذمہ لے رہا ہے ہمیں رزق دینے کا، اور فرماتا ہے کہ تم حلال و طیب کماؤ، حلال و طیب کھاؤ. تمہیں تمہارے رب نے کام دے دیا، تم رب کے کام میں لگ جاؤ جو تمہیں کام دیا، تمہارا رب اپنا ذمہ پورا فرمائے گا. تمہارا رب اپنا ذمہ پورا فرمائے گا. وہ دیتا ہے نا. جب پیدا ہوئے تھے ننگے تھے، سب سے پہلے کپڑا ملا تھا. جیسے ہی پیدا ہوئے ہمیں کپڑے میں ڈھانپا گیا تھا. یہ کپڑا رزق ہے یا نہیں ہے؟ کپڑا رزق ہے نا. پیدا ہوتے ہی جو رزق ملا، ننگے تھے، پیدا ہوتے جو رزق ملا، میرے ننگے بدن کو میرے رب نے کپڑے سے ڈھانپنے کا انتظام فرما دیا. یہ رزق ہے یا نہیں ہے؟ میں پیدا ہوتے ہی رویا، مجھے بھوک لگی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے ماں کے سینے میں میرے لیے دودھ پیدا کر دیا. یہ میرے رب نے مجھے رزق دیا یا نہیں دیا؟ میں چل نہیں سکتا تھا، ہاتھ سے اٹھا کر کھا نہیں سکتا تھا، بستر پہ پڑا کر کے روتا تھا جب میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہوتا تھا. میرا رب میری ماں کے دل میں میرے لیے رحم ڈالتا ہے. میری ماں اپنی نیند، اپنا چین، اپنا سکھ، اپنا آرام چھوڑ کر آ کر مجھے میرا رزق دیتی ہے. میرا باپ جب دیکھتا ہے کہ میرا لگتے جگر میری گود میں آ گیا، اس کا رزق، اس کا اناج، اس کی پرورش میرے ذمہ ہے. اپنی نیند، اپنا چین، اپنا سکھ، اپنا آرام سب قربان کر کے میرا باپ دھوپ میں جل کر میرے لیے 2 پیسے لاتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دودھ کا ڈبہ لانا ہے، میری بیوی کے لیے میں غذا لاؤں کہ یہ کھائے گی، پیے گی، صحت مند ہوگی، دودھ بنے گا اور تندرستی کے ساتھ میرے بچے کی پرورش ہوگی، اس کے رزق کا انتظام ہوگا. میرے باپ کے دل میں میرے لیے یہ رحم ڈالنے والا میرا رب کریم ہے. ارے میرا رب ذمہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ذمہ کرم پر ہے. ارے تف ہے اس مسلمان پر جس سے اپنے رب کے ذمے کا بھی اعتبار نہ رہا. تف ہے اس کے اوپر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آنی تھی تو دل میں خیال گزرا کہ گھر بار کے بارے میں کہ ان کا کھانا کھایا نہیں کھایا انہوں نے، کھانے پینے کے حوالے سے.
اب جیسے دل میں خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ چٹان پر لاٹھی مارے، چٹان پر لاٹھی مارے، عصا مارے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا، لاٹھی ماری، اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا۔ پھر انہوں نے اس پر دوسرے پتھر پر لاٹھی اپنی عصا مارا، لاٹھی ماری، اس سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نکلا۔ انہوں نے اس پر بھی لاٹھی ماری، اس سے پھر ایک اور پتھر نکلا، اس پتھر میں سے چیونٹی کے برابر ایک کیڑا نکلا۔ اس کے منہ میں غذا کے قائم مقام کوئی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا۔ وہ کہہ رہا تھا پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے، مجھے یاد فرماتا ہے، مجھے فراموش نہیں فرماتا۔ ان دو پتھروں میں چھپا ہوا کیڑے سے چھوٹا جانور، اس کے منہ میں رزق موجود ہے، میرے رب نے دیا۔ اے اشرف المخلوقات کہلانے والے انسان، کیا تیرا رب تجھے رزق نہیں دے گا؟ تیرا رب تجھے رزق نہیں دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں اپنے بندے کو رزق دوں گا۔ بات اتنی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے ذمے پر اعتبار ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک عبرت والی روایت سناتا ہوں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ڈف یعنی ڈھول بجاتے ہیں نا، آلات موسیقی، میوزک اکوپمنٹ، ڈف ڈھول بجا کر کہنے لگا میں ڈف ڈھول بجا کر کمائی میری کرنی ہے نا، مجھے آپ کی اجازت لینے آیا ہوں کہ میں اس طرح کمائی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ نے، یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرا رزق اس چیز میں رکھا ہے، اللہ نے میرا رزق اس چیز میں رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے حلال رزق دیا اور تو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کے بدلے حرام کو اختیار کیا۔ پھر فرمایا، ایک طویل روایت ہے، میں اس کے مختلف حصے بیان کر رہا ہوں اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا توبہ کر، اور اگر تو نے گایا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا، تیرے مال و اسباب کو مدینے کے جوانوں کو لوٹنے کے لیے مباح کر دوں گا۔ پھر کچھ یوں ارشاد فرمایا، یہی لوگ نافرمانے، ان میں سے جو بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اس طرح ننگا اور مخنث اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا ستر نہیں چھپاتا تھا۔ جب وہ کھڑا ہوگا مدہوش ہو کر گر پڑے گا۔ اس روایت سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو سازوں کے ساتھ گانے میں مشغول رہتے ہیں۔ ہاں موسیقیاں بجانے والوں، اب تو چوٹ لگنی چاہیے یار۔ موسیقی کو روح کی غذا کہنے والوں کہاں ہو؟ میوزک کے جواز پر تبصرے کرنے والوں کہاں ہو؟ اپنی الٹی سیدھی لاجک لا کر میوزک کو اور موسیقی کو اس طرح مطلب کہ لوگوں میں، مسلمانوں میں رائج کرنے والوں کہاں ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح تو ارشاد فرمایا، جو اپنے حلال ذریعے کو چھوڑ کر حرام روزی میں پڑتا اور کہتا ہے کہ میرا رزق اسی میں رکھا گیا۔ ہمارے مبلغ کی دعوت اسلامی وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے علاقے میں تھے، تو ایک ویڈیو کیسٹ کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ ویڈیو کیسٹ کے کاروبار کرنے والے کو ہمارے مبلغ نے نیکی کی دعوت دی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کاروبار نہیں کرے، آپ ویڈیو کی کیسٹیں بیچتے ہیں، گانے بازوں کی فلموں کی کیسٹیں بیچتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں، یہ مطلب ناجائز روزی ہے، یہ نہیں کمانی چاہیے۔ اس نے جواب دیا مبلغ کو، میں کیا کروں، میرا رزق میرے اللہ نے اسی میں رکھا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب غور کرو یار، اللہ کی نافرمانی کر کے رزق کمانا کیسا درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ موسیقی کی اتنی راگ لاپتے ہو، مسجد کے اندر موبائل بجتا ہے تو کیوں ہی جاتے ہو؟ روح کی غذا ہے نا بھائی، نماز میں جب روح کی غذا مل رہی ہے تو جھومو۔ مسجد میں جب موبائل بجتا ہے، میوزک بجتا ہے، آپ کی طبیعت میں کیوں بگاڑا جاتا ہے؟ مسلمان آپ کو آنکھیں پھاڑ کر کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک جائز کام ہے، روح کی غذا اگر ہے تو صرف رزق روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔
اور لگا دی قوم کو موسیقی کے پیچھے، موسیقی کی دھنوں کے پیچھے. ویگن میں بیٹھو تو موسیقی، بس میں جاؤ تو موسیقی، اب تو سائیکل میں دیکھو تو موسیقی، ٹریکٹر پہ دیکھو تو موسیقی، گدا گاڑی میں دیکھو تو موسیقی، گھوڑا گاڑی میں دیکھو تو موسیقی، ارے ریڑی پر دیکھو تو موسیقی، سائیکل بیچ کر آئس کریم بیچنے نکلا تو موسیقی، ہر طرف موسیقی موسیقی. کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کو سمجھانے والا نہیں ہے. اور بہت کچھ الحمدللہ عز و جل میرے پاس اس وقت مواد موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم دین نہیں سیکھتے، علم دین کے قریب نہیں جاتے، ایسی صحبت ایسے ماحول کے قریب نہیں جاتے ہمیں جھنجھوڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.